اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو خالق ہے، جو مالک ہے اس کائنات کا اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. خواتین و حضرات، آپ سب دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سلام اہل بیت میں. اپنے آج کے اس خوبصورت سے پروگرام کا جو ایک خوبصورت نشست سجی ہے، اس کا آغاز میں افتخار عارف صاحب کی ایک خوبصورت نظم سے کروں گی. ایک ایسا خوبصورت کلام کہ جو اہمیت ہے اس اسلام میں، اس معاشرے میں جو ہونی چاہیے عورت کی، وہ اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آج کے معاشرے میں عورت کا یہ جاننا کہ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں اور کن کو ہم نے فوکس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، تو بہت خوبصورتی سے کہ عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہیں خدیجہ فاطمہ زینب. طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک مشیت نے جو ایک خطے جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب گواہی میں تسلسل، اور پھر ایسا تسلسل اب آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. خدیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموس رسالت کی حفاظت کی، یہ سارا معجزہ اس کی جزا ہے. یہ ہم جو آج اس دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، انہی کے در کا صدقہ ہے اور انہی کی سب عطا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. خواتین حضرات، سب سے پہلے تو تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو جہاں جہاں آپ لوگ موجود ہیں اس پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں آپ کے دلوں میں یہ نور عشق محمد و آل محمد ہے، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی آمد کی اس دنیا میں. یہ ایسی آمد تھی اس گھر میں کہ جس آمد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، بہت پر مسرت موقع تھا، کیونکہ اس آنگن کے اندر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی کے آنگن میں ایک پہلی کلی آئی تھی اور ان کا ظہور ہوا تھا، ان کی آمد ہوئی تھی، ان کی ولادت کا دن ہے اور آج ہم سب بے حد خوش ہیں. میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کہنا ہے، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ مجھے آج اس ہستی کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے، تاکہ کیونکہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی، میری زندگی کے اندر جو
جو کچھ بھی اگر کچھ اچھا ہے، ہم بڑے خطا کار اور گناہ گار ہیں، لیکن جو تبدیلی آئی وہ صرف اور صرف صدقہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، اور سب سے میری رول ماڈل بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ تو انشاءاللہ آج انہی کے زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت سارے مختلف پہلو ہیں ان کی زندگی کے، موسٹلی زیادہ بات ہوتی ہے کربلا کے جو میدان ہے اس کے اندر جو انہوں نے ان کا کنٹریبیوشن، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر مصائب جس کی وجہ سے وہ ام المصائب کہلائیں۔ مگر آج ہم کوشش کریں گے، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، تو ہم ان کی زندگی کے اور مختلف پہلوؤں کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ آئیے مزید گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ موجود ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر سکینہ مہدوی صاحبہ، السلام علیکم خانم۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری، اتنا خوبصورت بولتی ہیں اور دل پہ لگتی ہے ان کی بات، ہمارے ساتھ ہیں شباب فاطمہ صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور اسی طرح سے ہم ایسی محفلیں سجتی رہیں، آمین۔ اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے، اور ہمیں چن لے کہ ہم جب ذکر کریں، جب بولیں تو انہی کا ذکر ہو اور انہی کی بات ہو۔ اور میری اور آپ کی بہت ہی پیاری خوبصورت آواز، ان کی اور خوبصورت انداز ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم منیر۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جی خانم، آج بہت بڑا دن، جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شہادتوں کے بعد جو بی بی نے ایک پرچم سر بلند کیا اور جس طرح سے پیغام حق کو لے کر چلی، آج اس شہزادی کی آمد ہے اس دنیا میں۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان کی جو ظاہر 55 سال کی تقریباً غالباً عمر تھی جب بی بی کربلا تک پہنچی، مگر 55 سال جو پہلے گزرے، میں چاہوں گی ان کا ہم تذکرہ کریں۔ کیا فرمائیں گی؟ ان کی آمد پہ کیا سما ہے اس گھر کا کہ جس گھر کی طرف سب کی نظریں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج جناب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی روز ولادت تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، وہ بی بی ہیں جن کے والد کا نام علی ابن ابی طالب اور جن کی والدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ بی بی ہیں جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ، ملکۃ العرب، وہ بی بی جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اگر نسب کے لحاظ سے دیکھیں، حسب کے لحاظ سے دیکھیں، اس سے بڑھ کے کائنات میں نہ کوئی نواسی ہے نہ کوئی پوتی ہے۔ اگر دادا ہیں تو جناب ابو طالب ہے، کیا کہنے، اگر دادی ہیں تو فاطمہ بنت اسد ہیں جن کے لیے کعبہ نے اپنے سینے کو کھول دیا تھا، وہ جناب زینب کی دادی بزرگوار ہیں۔ بس وہ بی بی جن کی آمد رحمت و برکت ہے سید الانبیاء کے گھر میں، جن کی والدہ فاطمہ ہو، والد علی ابن ابی طالب ہو، سوچئے بی بی کا مقام کیا ہوگا۔ یہ بی بی مولا علی علیہ السلام کے 2 صاحبزادے امام حسن اور امام حسین کے بعد پہلی بیٹی ہے، پہلی کلی گلشن کی پہلی جناب سیدہ کے بعد اگر اس گھرانے میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ جب جناب نبی کریم صلوات اللہ علیہ کو پیغام جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں نواسی کی آمد ہے، نبی کریم اس شدت سے چل کے گھر آئے اور بیٹی سے فرمایا، میری بیٹی ذرا میری نواسی کو میرے گود میں رکھی۔ جب جناب زینب کبریٰ کو گود میں رکھا، عجیب روایت ہے مولا حسین علیہ السلام سے، فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب وجہ گریہ دریافت کی، اس وقت جب گود میں لیا، فرمایا یہ وہ بیٹی ہیں، یہ وہ شہزادی ہیں، یہ وہ صابرہ ہیں جو کائنات میں بہت سارے مصائب اور درد اور مشکلات کو برداشت کر کے میرے دین کا پرچم کو لہرائے گی۔ میرے دین کیا کہنے، حسین منی و انا من الحسین کو اگر کوئی زندہ کرے گا وہ میری یہ شریکت الحسین زینب ہے۔ اور نبی کریم نے سوال کیا ان کے نام کے بارے میں، مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ پچھلے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھا، اس میں ہم سبقت نہیں لیں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کے نام میں میں بھی سبقت نہیں لوں گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کچھ دیر خاموش رہے، بیٹی کے ماتھے کو چوما، فرمانے لگے یا علی و یا فاطمہ، اللہ نے اس بیٹی کے لیے نام زینب کو چنا ہے۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ زینت اب،
باپ کی زینت. سوچیے جو بیٹی باپ کی زینت ہو, باپ بھی کون, جو کائنات میں علوم محمد و آل محمد کی زینت ہیں. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ بچپن کا ایک واقعہ جو بہت بامعرفت واقعہ ہے, یہ ان کی معرفت کے حوالے سے, کہ جب ان سے امام علی کہتے ہیں گنتی کا والا, میں چاہوں گی کہ وہ ایکسپلین آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج اس بیٹی کی ولادت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا مومنوں کو کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت دو. تو جن کا ذکر محفلوں کی زینت ہو, ان ہستی کی زینت ان کی بیٹی زینب. کیا کہنے, سبحان اللہ. یہ بی بی کی شان اس سے بلند اور میں کیا بتاؤں. کیا بات ہے. دوسرا, جب بی بی کی, جیسے خانم نے کہا, بس اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جب بی بی کی ولادت ہوئی تو جناب رسول خدا اس وقت موجود نہیں تھے. صحیح. چند دن کے بعد بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے. صحیح. باہر گئے ہوئے تھے دین اسلام کی ترویج کے لیے. صحیح. تو ان ایام تک دونوں ماں باپ نے بیٹی کا نام نہیں رکھا. کیا بات, جو بہت ضروری ایک اہم بات ہے. سب سے پہلا گفٹ ہوتا ہے بچے کے لیے. کیوں انتظار میں ہے, کیونکہ یہ مولا کائنات نے کہا میری نسل اولاد فاطمہ نسل جناب رسول خدا. یہ بہت امپورٹنٹ اختیار جو ہے نا نام رکھنے کا, اسم رکھنے کا, وہ جناب رسول خدا کو ہے. اچھا, بی بی کی جو تربیت آغوش مادر, پھر اس کے بعد جو علمی تربیت ہے وہ مولا کائنات نے کیا کہنا. اچھا, مولا کائنات کی گود میں, بلکہ میں 2 واقعے بی بی کی معرفت کے ضرور بیان کرنا چاہوں گی جو ان کی قلبی وابستگی کو بیان کرتے ہیں دین اسلام سے. صدقے. بی بی کی مولا کائنات کی گود میں بیٹھے ہیں, جو واقعہ آپ نے کہا, تو مولا کائنات بچی کو گنتی سکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا واحد, ایک, پھر کہا اسنین, 2. تو بی بی نے 2 نہیں کہا پر بابا جس زبان سے ایک ادا ہو جائے, واحد, وہ 2 نہیں کہتا. پوری حیات جو ہے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی, آپ دیکھیے وہ دین اسلام کی ترویج میں ہے. جب جناب رسول خدا نے آغوش میں لیا نا, تو ایک جملہ کہا کہ اس سے بے انتہا محبت کرنا, کیونکہ یہ خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہ. ایگزیکٹلی, بالکل. بی بی زینب کی جو شبہت تھی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے تھی, اور صرف ظاہری شبہت نہیں تھی, باطنی بھی شبہت تھی. جناب خدیجہ نے اپنا تمام تر مال جو ان کے پاس اس وقت موجود تھا, اپنا مال, اپنی جان دین اسلام کی ترویج کے لیے دے دی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب دین اسلام کو ضرورت پڑی ہے, اپنا آپ بھی دین اسلام کی ترویج کے لیے, اور اپنی اولاد بھی دین اسلام, اور اپنا مال بھی, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ان کی شادی بہت امیر گھرانے میں ہوئی. اور بلکہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں, بی بی کی ظاہر مختلف, ایک تو یہ کہ علم و معرفت, جیسا کہ آپ نے کہا عالمہ غیر معلمہ. امام سید سجاد علیہ السلام کی لسان مبارک سے بھی ہم نے یہ سنا کہ وہ اپنی پھوپھی کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. علم کے حوالے سے ایک تو خود علم ہونا, اور پھر ایک جو درس دیا دیکھنے والوں کو, وہ یہ کہ اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھا. مدینے میں بھی, اور پھر جب شفٹ ہوتے ہیں کوفہ میں بھی, تو خواتین, ہم جو میں نے جن کتابوں میں اور جو لوگوں کو سنا ہے اس میں یہ کہ مختلف دنوں کے اندر کسی دن تجوید کی کلاس ہو رہی ہے تو کسی دن تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے عروج, جس گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے, گھرانہ وحی کا گھرانہ ہے, نبوت کا گھرانہ ہے, گھرانہ ہی قرآنی گھرانہ ہے. جس گھر میں کنیز کچھ عرصے رہ کر قرآن سے گفتگو فرمائیں, تو سوچئے اس گھر کی اولاد باطنی علوم لے کر آئے ہیں. یہ وہ علوم نہیں ہے جو بیٹھ کر سیکھا ہو. عالمہ غیر معلمہ کا مطلب یہ وہ عالمہ جن کا کوئی معلم نہیں تھا, یعنی بیٹھ کر نہیں پڑھایا, بلکہ ذات میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, وہ جو باب علم ہے, وہ جو سارا علوم ہے, وہ سینہ جناب زینب میں منتقل ہو گیا ولادت سے پہلے ہی. ورنہ مولانا فرماتے عالمہ غیر معلمہ. اب وہ بی بی جو علوم کے گھرانے میں پرورش پاتی ہیں, عصمت طہارت کے گھرانے میں پرورش پاتی ہیں, خود ایسی قندیل بن گئیں جس نے پوری جہاں کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. نبی کریم فرماتے ہیں زکوٰۃ العلم نشرہ, علم کا زکوٰۃ ہی ہے, آپ اسے پھیلائیں. صحیح. اور جو زکوٰۃ علم ہے اس کا حق ادا اگر کیا تو جناب زینب نے. کیا کہنا. مدینہ میں, کوفہ میں دروس کا انتظام ہوتا تھا. میں اکثر تاریخ سے پوچھتی ہوں, جو لوگ کربلا میں چنے گئے
وہ خواتین جو چنی گئی, صحیح, مرد حضرات شہید ہو گئے, تمام جو قافلے میں شریک تھے وہ خواتین تھیں. بالکل ایسے کیا جو لوٹا پھوٹا قافلہ گیا, جو نظر آیا اس کو لے کر آئے. جہاں جناب زینب صابرہ ہیں, پورا قافلہ صبر کا پیکر ہے. یہ قافلہ, یہ خواتین, ان کی تربیت کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, ان کی معلمہ کون ہیں؟ جب تاریخ میں دیکھتی ہوں ان کی تربیت جناب زینب نے کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام اہل بیت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے علمی اور جو فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور خاص طور پہ جو ان کی معرفت, کیا آپ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے عروج, زکوٰۃ العلم نشرہ, علم کے زکوٰۃ اس کی تشہیر ہے. ٹھیک, ہم دیکھتے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مدینہ ہو یا کوفہ ہو, قرآن کی کن لفظوں کی تعلیم دی. ایک ظاہر قرآن ہے, ایک باطن قرآن ہے. جو باطن قرآن ہے اسے اس طرح سے لوگوں کے سینے میں انڈیل دیا کہ ہم صبر کو لفظ صبر پڑھتے ہیں, اور کربلا والوں نے صبر کی حقیقت کو پہچانا. اور اگر ان خواتین سے پوچھا جائے صبر, ایثار, یہ جذبہ کہاں سے آیا, وہ ایک ہی جملے میں سمیٹ دیتے ہیں کہ ہماری استاد جناب زینب. صحیح, بے شک. جناب زینب کی گزشتہ سالوں کی جو تربیت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معرکہ کربلا کامیابی کے ساتھ مدینہ پہنچا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, میں یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گی. جب بی بی زینب عالیہ, آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ مجھے بہت یاد آ رہی ہے, بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو انفارچونیٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صرف عورتیں ان کو اپنا رول ماڈل بناتی ہیں, بلکہ اگر یہ دیکھا جائے انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھا جائے تو جو انہوں نے کام کر دکھایا ہے اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ایسی مثال ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عروج, دین اسلام نے مرد اور عورت کو برابر when it comes to تقویٰ بالکل برابر کیا ہے. تو جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے اپنی باؤنڈری میں رہ کر. صحیح صحیح. کربلا میں عورت اور مرد دونوں کا آپ کو کردار نظر آئے گا, دونوں کا صبر نظر آئے گا. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ جو مرد نے صبر دکھایا وہ صرف مرد کرے اور جو عورت نے صبر دکھایا وہ صرف عورت کرے. ٹھیک ٹھیک. عورت کے صبر کے مقام کو مرد بھی سمجھ سکتا ہے. صحیح. اور مرد کے صبر کے مقام کو عورت بھی سمجھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اب کربلا میں جب امام اپنے بیٹوں کو لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پر عورت بھی بحیثیت ماں صبر کر رہی ہے, اور یہاں پر پیش کر رہی ہیں, مائیں پیش کر رہی ہیں, خود سے تیار کر رہی ہیں, بحیثیت باپ صبر کر رہی ہے. تو جناب زینب کی ابھی جیسے خانم نے بات کی, جو علم کی, ایک تو عالمہ غیر معلمہ, دوسرا بی بی کا جو سب سے بڑا ایک لقب ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم. اور یہ جو بنی ہاشم کے بڑے بڑے مرد تھے وہ مانا کرتے تھے جانا عقیلہ بنی ہاشم. اب عقیلہ بنی ہاشم کیوں کہا گیا, اور مطلب کیا اس کا؟ مطلب دیکھیے, ایک ہے عاقل اور ایک ہے عقیل. دونوں کا مطلب عقل مند ہے. ٹھیک. عاقل بھی عقل مند کو کہتے ہیں, عقیل بھی عقل مند کو کہتے ہیں, لیکن عاقل کی جو عقل ہے نا وہ مصیبت میں تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک. جب آپ بہت تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, آپ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سے کام ہو گیا, میں اس وقت تکلیف میں تھا کہ میری عقل معاف ہو گئی. ٹرو. لیکن عقیل اور عقیلہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں, کتنے بھی بڑے مصائب ہوں, جیسے بھی حالات ہوں,
کبھی بھی عقل، شعور، علم اور حلم کا دامن نہ چھوٹے، نہیں چھوٹ. اسی لیے امام عالی مقام جب جا رہے تھے، انہوں نے خدا حافظ کہا تو انہوں نے اپنی بہن کو ایک جملہ کہا کہ اے میری بہن مجھے نماز شب کی دعا میں سب کے قربان. تو یہ عقیلہ بنی ہاشم کی عقیل ہونے کی نشانی تھی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے کہ بی بی کی فرام مدینہ ٹو مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ کا جو یہ سارا سفر رہا ہے، اس میں فرض نمازیں تو کیا، زہد و تقوی کا کیا عالم، یہ عقیلہ بنی ہاشم، نمازیں شب نہیں، یہ عقیلہ بنی ہاشم. کیا کہنے. میں ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز یہ ساری گفتگو کا جو محور اور مقصد ہے نا، یہ ہماری آج کی ینگ جنریشن ہے. جب بی بی کا عقد ہوتا ہے عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے، کیا میں کہتی ہوں حسین جوڑی تھی، کیا دو حسین گھرانے تھے ایک ہی گھر کے. مجھے بتائیے کہ شرائط رکھی گئی تھیں اس عقد کی، اس نکاح کی شرائط تھی. آج کی عورت جب یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ رکھنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں کہ مجھے یہ ہے، تو کہتے ہیں تو بڑی خود سے. پہلے آپ اس عقد کے پیچھے سے چلیے. جب بی بی بہت کم سن ہے نا، جی، گہوارے میں جھولے میں ہے، امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر انہیں سکون ملتا ہے. کیا کہنے. تو جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی یہ حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں امام علی مقام کا. تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا رسول خدا کی ایک حدیث تھی، ان الحسین حرارت فی قلوب المومنین، کہ جو امام علی مقام ہے نا وہ مومنین کے قلوب میں حرارت بخشتے ہیں. واقعی امام حسین علیہ السلام کا نام ایسا چین اور مومنین کے قلوب کے لیے. تو وہ بچی جو ہے وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر، اب آپ سمجھ لیجئے کیا باؤنڈنگ ہے، کیا رشتہ ہے ان کا امام علی مقام کے ساتھ. اچھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے میں 2 جملے ضرور کہوں گی کیونکہ تاریخ میں ان کے بارے میں بہت کم. بسم اللہ. جناب جعفر طیار کے دونوں بازو قلم ہوئے، جنگ موتا میں وہ شہید ہوئے، اور وہ آسمانوں پر زمرد کے ان کے پر ہیں اور وہ وہاں پر پرواز کریں، جناب رسول خدا کی حدیث، اور تمام تر امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے. جب شہادت ہوئی ہے، بچے بڑے کم سن ہیں، 3 بیٹے، تو جناب رسول خدا نے اتنی محبت ہے جناب جعفر طیار سے کہ ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، پروردگارہ ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو. اب ان سے بی بی کا عقد ہو رہا ہے. 2 شرائط کیا رکھی گئی کہ ایک تو یہ کہ حسین امام سے بڑی محبت ہے، کبھی بھی ملنے سے نہ روکنا، جب یہ مدینہ چھوڑ کر جائیں دوسری تو پھر نہ روکنا. ان 2 شرائط پر، یعنی مطمع نظر محبت دنیا نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی، ہماری تو شرائط بھی پھر دنیا کی مختلف ہوتی ہے نا، آخرت ہے. کیا کہنے. اور امام علی مقام سے جو محبت کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بھائی obviously، دوسرا جو دین کی شناخت ہے، اور پھر امام جناب رسول خدا کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اور جناب رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ کربلا کے بعد، بالکل جناب رسول خدا نے یہ نہیں کہا شہادت کے بعد، انہوں نے کہا ان الحسین، جب سے حسین ہے. کیا کہنے. تو بی بی کا منسلک ہونا، اس سفینے سے منسلک ہونا، نجات کے ستارے سے منسلک ہونا، دین اسلام کے نجات دہندہ سے منسلک ہونا. صحیح. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ جیسا تذکرہ کیا سید الشباب فاطمہ صاحبہ نے کہ ایک تو بہت زیادہ امیر، امارت بہت زیادہ تھی، ون آف دا ریچسٹ مین، ٹھیک ہے جی، اور بی بی اس گھر میں شادی ہو کے آتی ہیں، اور سخاوت بھی اس گھرانے پہ دونوں میاں بیوی کے اوپر ختم تھی. کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، جناب عبداللہ جناب جعفر طیار کے بیٹے جب یہ یتیم ہوتے ہیں، ان کی کفالت اور تربیت نبی کریم نے اپنے ذمے لے لی. ٹھیک. اور نبی کریم کے وصال کے بعد ان کی تربیت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے کی، جو تربیت یافتہ ہوں دست شفقت رسول اور دست امام علی سے. سوچئے تمام وہ خصلتیں جو ادھر ہیں وہ سب منتقل استاد کی جو خصلتیں ہیں وہ شاگرد پہ منتقل ہوئی. اور جیسے انتخاب جناب فاطمہ کے لیے اللہ نے انتخاب کیا، اسی طرح جناب زینب کے لیے بھی انتخاب اوپر سے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت 2 معصوم ہستیوں کے ہاتھوں میں. کیا کہنے. اب جب تربیت ان کے ہاتھوں میں ہو تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ ایثار ہو. اگر ہم سخاوتی جناب زینب جناب عبداللہ کی بات کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم اپنے ساتھ مہمان لے کر آئے. فرمایا یا فاطمہ الزہرا کھانے کو کچھ ہے؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میری بیٹی زینب کے حصے کا تھوڑا سا کھانا بچا ہے. جناب زینب بہت کم سن و
साल हैं, हुजरे से बाहर आती हैं, फरमाती हैं अम्मा मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए उस मेहमान को जो रसूल खुदा के साथ क्या कहने। इसका मतलब है बचपन से सखावत लेकर चली है। और जनाब अब्दुल्ला की बात है, सखावत की मेराज ये है, अपने दोनों बेटों को ये नहीं फरमाया या ज़ैनब इन्हें अपने भाई पे कुर्बान करना, नहीं कहा इन्हें अल्लाह के दीन पर, अपने इमाम पर कुर्बान कर देना, चाहे वो माली कुर्बानी हो। शायद माल देना आसान है, जान देना मुश्किल है। माल देना आसान है, प्यारों का अता करना मुश्किल है। अगर सखावत अब्दुल्ला देखें, अपने दोनों कमसिन बेटों को नबी करीम की दीन को बचाने के लिए कुर्बान करके बता दिया। सखावत है तो सबसे पहले जान और प्यारों की सखावत है। और दुनियावी लिहाज से भी हम देखते हैं, माल के लिहाज से भी, अगर कोई गरीब है, कोई मांगने वाला है, मौला हसन हुसैन के बाद अगर मदीने में किसी का दरवाज़ा खुला है, वो दरवाज़ा जनाब अब्दुल्ला का खुला है। क्या अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जो मैरिटल रिलेशनशिप है बीबी का और जो आपस में अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करें। क्यों? क्योंकि आज हमारे माशरे का एक ज़रा बड़ा ऐसा पहलू है कि जिसमें बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। क्या फरमाएंगे? अरूज, अंडरस्टैंडिंग लेवल जनाब ज़ैनब का खूबसूरत, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। ये तो आप कह लें कि जो शीरे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पी के परवान चढ़े, सही, उसके तो आप वसाहत और बलागत, माँ बाप को इतना इश्क मोहब्बत और मार्फत कैसे दर्ज, उन्होंने जिन्होंने अपने माँ बाप की ज़वाजी ज़िंदगी इतनी हसीन देखी हो। क्या कहने। बीबी अभी बहुत कमसीन है, बहुत छोटी है। अब मैं इनके आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पहले आपको जुमला दूं, फिर आगे उनकी जो आपस का उनका ताल्लुक है उसके बारे में। तो मौलाए कायनात, इस हवाले से बड़ी कम बात होती है। बिल्कुल, मौलाए कायनात ने बहुत बेटी को, जाहिर है बेटी है, बाप की जीनत है और बाप के लिए रहमत है, तो बहुत मोहब्बत की और पेशानी को चूमा। तो बीबी ने पूछा आप कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे? मौलाए कायनात ने कहा बहुत मोहब्बत करते हैं। 2 मरतबा बीबी ने पूछा, तीसरी मरतबा मुस्कुरा कर कहा नहीं बाबा, हम जानते हैं कि आपके दिल में अफजल की मोहब्बत है और जिस दिल में उसकी मोहब्बत हो वादहुल्ला शरीक की, वहां पर हमारी मफजूल की बंदों की मोहब्बत, आप हमसे शफकत करते हैं। तो बीबी का अंडरस्टैंडिंग लेवल ये है कि बीबी समझती है अपने बाप को भी। अब जब जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के घर में आई है, तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के, जैसे मौलाए कायनात ने कहा ना, अपनी ज़ौजा की तारीफ की, जनाब सैयदा की, कि मैंने इबादत खुदा में बेहतरीन मददगार, कंपेनियन, क्या जुमला है, अपना पाया। बिल्कुल इसी तरह से जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार दीनी और दुनियावी काम में बेहतरीन मददगार जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और बहुत उनको सपोर्ट करते थे बिल्कुल हर काम में। अब देखिए जब करबला जाने का मामला आया तो बीबी जनाब अब्दुल्ला से इजाजत किस तरह मांगती है, बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी समझने की बात कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मौजूद हैं। अब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल देख लीजिए। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आकर उनके नीचे कदमों में बैठी, तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार फौरन खड़े हुए, कहा ए ज़ैनब आपका मकाम यहाँ नहीं। कहा उन्हें जब उठाकर अपने बराबर बिठाया, कहा को क्या चाहती हो? कहा अब्दुल्ला इजाजत की जरूरत है, इमाम हुसैन के साथ जाना है। अच्छा, उसमें भी तो अपने लिए, बिल्कुल औरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हालांकि निकाह के वक्त शराइत ये तय की गई थी, फिर भी बीबी बता रही है इजाजत जरूरी है। हाय हाय हाय, क्या कहने। अच्छा, जब बीबी निकली, अच्छा अपने राइट्स का भी पता है कि जिस वक्त निकाह हो रहा है तो कंडीशंस भी रखवानी है, मगर जब वो वक्त आता है तो किस तरह से इज्जत देनी है उस मर्द को, अपने फराइज और अपने हकूक का भी मालूम है। बीबी ज़ैनब का दरवाजा कभी भी साइलों के लिए बंद नहीं हुआ, कनीजों के हाथ बीबी मिसले जनाबे खदीजा, इसलिए मैंने कहा ना शबाहत सिर्फ जाहिरी नहीं है, बात नहीं है। अब जब उस घर से निकल रही हैं तो दिल में एक शौक कुर्बानी भी है। और कुर्बानी का फलसफा क्या है? कुर्बानी का फलसफा दीन इस्लाम में यह है कि अपनी सबसे प्यारी शय को राह खुदा में कुर्बान कर देना। क्या कहने। अब वो सबसे प्यारी शय एक माँ के लिए औलाद है, कुर्बानी का जज्बा भी है, कुर्बानी का शौक भी है, जा रही हैं, लेकिन क्योंकि सवाल नहीं करना, जनाब सैयदा को जनाब रसूल खुदा ने कहा था कि ए सैयदा कभी अली से सवाल ना करना, वही नसीहत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि कभी शौहर से सवाल ना करना। दूसरा एक अहम बड़ा जुज़, अब जब निकल रही हैं कोई सवाल नहीं, तो हम तो सवार भी हुई, कोई सवाल नहीं। जब सवारियां चली हैं जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने, उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को समझते हुए अपने दोनों बच्चे कुर्बानी के लिए। अच्छा, बीबी खुद नहीं लेकर गई? खुद नहीं लेकर गई, खुद लेकर सवाल नहीं किया कि मैं अपने बच्चों की, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी, यहाँ पर बच्चों का तस्करा आ गया, औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तस्करा आ गया, मैं चाहूँगी थोड़ी सी रोशनी डालिए। हम हमेशा जब भी बीबी ज़ैनब आलिया
کیا میں کہتی ہوں شان ہے اس ہستی کی کہ جنہوں نے اپنی نسل کو ختم کر دیا. در حقیقت ان کی نسل اون و محمد کی صورت میں ختم ہوئی. ہمیشہ جب بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے تو یہی کہتے ہیں کہ قربان کر دیے اور ایسا صدقہ دیا کہ جب بعد میں بچے آئے بھی تو نہیں دیکھا کہ جو قربان ہو گئے. آپس میں بچوں کا جو ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے میں نے آج تک کبھی کچھ نہیں سنا. مطلب ماں اور بیٹی, جس طرح ہم, مجھے یاد ہوگا آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں ہم نے کہا وہ اس طرح سے بلاتی تھی میرے دل کے ٹکڑے, میرے لختے جگر. میں چاہوں گی تھوڑی سی اگر اس کے اوپر کچھ بات ہو سکے. بی بی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی, اور بی بی کے فقط 2 بیٹے شہید نہیں ہوئے, بی بی کے داماد بھی کربلا میں شہید ہوئے. اچھا. جو جناب عقیل کی نسل سے تھے, جناب عقیل کے بیٹے, جناب عقیل کے فرزند. صحیح. بی بی کی 3 شہادتیں یعنی اپنے گھر کی, وہ تو پورا کنبہ ہی ایک ہے نا, لیکن داماد بھی اور 2 بیٹے بھی. صحیح. جب جناب اون و محمد کی, اب آپ اس محبت کا ایک جملہ, بی بی نے جو ایک اظہار تکلیف اور اظہار غم کیا ہے کہ اے میرے نور نظروں, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل کے سکون. اب جب لاش امام ایک زندہ ہے اور ایک کی روح کف سینسری سے پرواز کر چکی ہے پروردگار کی بارگاہ میں جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے, تو بی بی جملہ ادا کر رہی ہے کہ اے میرے چشمے, اے میری آنکھوں کی نمی. ہائے صدقے. یعنی جو آنکھوں کی روشنی, آنکھوں کی نمی, بی بی اپنے بچوں کو اس سے متعارف کر رہی ہیں, مخاطب کر رہی ہیں کہ اے میرے آنکھوں کی نمی جس سے میری آنکھوں میں نور برقرار ہے. صحیح. کیا کہنے. اے میرے دل کے ٹکڑوں, تم نے آج ماں کو سرخرو کر دیا. کیا کہنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہاں پر ہم خانم جو تذکرہ ہے بی بی کی ذات کا ایک بہت ہی اہم پہلو کہ جس کے لیے بچپن سے تیاری کروائی جا رہی ہے, مگر شجاعت, وہ جو فصاحت اور بلاغت بی بی کے خطبات کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی, شجاعت اسی گھر کی میراث ہے. بے شک. چاہے وہ تلوار سے ہو, چاہے وہ زبان سے, گفتار سے ہو. بالکل. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام کی وہ تجلی ہیں. اگر زینت اب ہیں تو وہ تجلی بھی اسی طرح سے. کیا کہنے. جب جناب زینب خطبہ دیتی ہیں, تمام عرب نے ایک ہی جملہ کہا, آج مولا علی کا لہجہ یاد آ رہا ہے, لگتا ہے مولا علی علیہ السلام نے جو گفتار فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دیکھیے عروج کہ بی بی نے خطبہ دیا شجاعت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, ابھی ہم بات کریں گے اس پہ, لیکن تمام عرب نے, صحابہ نے, جو لوگ کھڑے تھے, ایک ہی جملہ کہا, علی کا لہجہ. یعنی گفتار کا انداز ایسا تھا کہ وہ لچک کے ساتھ نہیں, لچک کے ساتھ نہیں, ایک اور تانا زنانہ انداز میں نہیں, ایسی شجاعت اور دلیری کے ساتھ. آواز میں بھی امام علی کی گرج تھی, مولا علی کی آواز اور وہی لہجہ تھا. اور ہم کہتے ہیں بی بی عقیلہ بنی ہاشم ہے, ثانی زہرا ہے. جیسے جناب زہرا نے خطبہ دے کے مدینے کو ہلا دیا تھا, اسی طرح بی بی نے ثانی زہرا بھی ہیں, عقیلت العرب بھی. عقیلت العرب کا مطلب کیا ہے کہ سچویشن کو دیکھ کر, حالات کو دیکھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. یہ شجاعت اور دلیری عجیب ہے کہ جب کوفہ کے بازار میں یا شام کے بازار میں خطبات کے یا شام کے دربار میں, اب بی بی کیسے لوگوں کو بلا کر بتاتی میرا بھائی مظلوم ہے, کیسے وہ سارا کام کیسے کر سکتی. وہ تو یزید نے کر کے دے دیا, تمام ممالک کے سفرا موجود ہیں, تمام اکابرین ملت موجود ہیں. اس وقت کو سمجھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, نزاکت کو بی بی نے ایسا خطبہ دے دیا کہ اس خطبے کی تاثیر ایسی تھی, کایا پلٹ گیا.
وہ جسے باغی کہتے تھے، جس امام کے سر کو لے کے تشت میں رکھا تھا، بالکل حالات ایسے بدل گئے اس خطبے کے چند جملوں سے. اگر ہم جملے دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 8 یا 9 پیراگراف ہے جو ٹوٹل خطبہ ہے، اس میں بھی میں نے ایسے پلٹا دیا کہ ہر سفیر اشکبار ہوا اور سب کی انگلیاں یزید کی طرف اٹھی. یزید تو نے ہمیں کیا کہا تھا اور حقیقت کیا ہے؟ اور اندازہ لگائیے ایک بی بی اسیر کی صورت میں آئی ہے اور پیاروں کے سر سامنے رکھے ہوئے، اس موقع میں اگر اس طرح سے خطبہ دے کر مدینہ بھی یاد کروا دیا، نبی بھی یاد کروا دیا، حسین کو یاد کروا دیا اور کلام خدا کو یاد کروانے کے بعد بتا دیا اے یزید کت قیدک. یہ بہت بڑی بات ہے شجاعت اور دلیری کی کہ جسے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، جس کے سامنے تعظیم سے جھکتے ہیں، بی بی نے عرب کو بتا دیا کہ اس کو نام سے پکارو. بالکل صحیح. یہ القابات اس کے لائق نہیں ہے، یہ شائستہ القابات نہیں ہیں. یا یزید، اے یزید، نام کے پس و پیش کوئی القابات نہیں ہیں. کت قیدک وضع سیک، کئی مرتبہ یزید اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھا، یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے پکارے؟ میں آپ سے ایک جو چیز جو بی بی کی دلیری اور شجاعت کے حوالے سے جو گفتگو ابن زیاد کے دربار میں، اس کے سامنے بھی بی بی کا شکر ادا کرنا اور وہ ساری، میں چاہوں گی اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. عروج، بی بی کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے بہترین ہے کہ جب ان کی ہمت اور حوصلے کو توڑنے کے لیے، یعنی یہ جملہ ہمت اور حوصلے کے توڑنے کا جملہ ہے، کیونکہ وہ ہمت اور حوصلہ اور وہ شجاعت یہ کربلا سے دیکھ رہے ہیں بی بی زینب کا، کہ کس طرح سے یہ اپنے قافلے کو کس طرح سے حوصلہ دیتے آ رہے ہیں. اس شجاعت کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ جملہ کہا نا جب کہ بھائی بھی شہید ہو گئے، دیکھو کن کے سر ہیں، ہم نے جھکا دیا ہے، ہم نے تمہیں مغلوب کر دیا، نعوذ باللہ، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی پوری ہمت توڑی نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا مددگار. تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ آج بھی سب سروں میں سے سب سے سر بلند کس کا ہے؟ صدقے قربان، کیونکہ وہ نیزہ نیزہ پر بھی سر بلند تھا. دوسرا بی بی نے کیا جملہ کہا جب انہوں نے یہ کوشش کی جناب سیدہ کی بیٹی کے حوصلے کو توڑنے کے لیے، یہ ایک طرح سے جملوں سے یہ پلاٹ بنایا کہ اب تمہارے ساتھ ایک بدترین نعوذ باللہ سچویشن ہو گئی، تو بی بی کے اس ایک جملے نے بس واضح کر دیا سارا منظر کہ ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ اور دیکھا ہی نہیں. قربان جاؤں، کیا کہ انہیں اس پورے واقعے کربلا میں، اس پوری اسیری میں، اس پوری بے ردائی میں بھی انہوں نے خوبصورتی تلاش کی. کیا کہنے، یہ شجاعت نہیں تو اور کیا ہے کہ عورت کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے ایک مصیبت سے، عورت کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے ایک غم سے، ایک مشکل سے، لیکن جناب سیدہ کی بیٹیوں نے یہ بات بتا دی کہ ہماری مشکل، ہماری ہمت، ہماری شجاعت، ہمارا حوصلہ ان مشکلات سے ٹوٹا نہیں اور جوان ہو گیا. کیا کہنے، سب سے بڑی اس کی نشانی ہے. آج بھی آپ شام میں جائیے، وہ شام جس کو امام نے 3 مرتبہ یاد کر کے گریہ کیا، سب سے زیادہ مصائب، الشام الشام الشام، وہ شام جس میں سب سے زیادہ تماشبین آئے، وہ دربار جو سب سے بڑا دربار تھا، وہ جگہ جہاں پر نعوذ باللہ پوری کوشش کر دی انہیں خارجی کہنے کی، نعوذ باللہ پوری کوشش کر دی انہیں اپنے تئیں نعوذ باللہ جملہ بھی کہتے ہوئے کہ ہم نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا. وہ شہر بھی آج آپ جائیں تو کیا ہے، ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. صدقے قربان، اس سے بڑی شجاعت اور کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہاتھ باندھ کے کسی کو مغلوب کر دیا، اب شاید یہ کبھی اٹھ نہیں سکتا. وہ شہر جس میں یزید بڑے فخر سے اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، آج نشان نہیں ہے، آج نام نہیں ہے. اور اس کی بھی پیشن گوئی کی بی بی نے اس دربار میں کھڑے ہو کر. اور میں یہاں پر ایک چیز جو شیئر کرنا چاہوں گی کہ یزید کا ہی جو مقرر کردہ ایک شاعر تھا اس دربار میں موجود، جب بی بی کی تقاریر سنی تو اس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا رکت میں کہ آپ کے بزرگوں سے زیادہ بہترین بزرگ اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ کے سے زیادہ حسب نسب اعلیٰ والا کوئی. دیکھیے بی بی یہاں پر اپنا حسب نسب بھی بتا رہی ہیں. کیا کہنے، میری والدہ کون، تیری والدہ، میرا باپ کون، تیرا، میرے دادا، میرے نانا، پورا سلسلہ بی بی نے اپنا بتایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خواتین و حضرات، میں اپنی بہن مریم منیر سے گزارش کروں گی کہ خوبصورت سلام پیش کریں بیوی کی بارگاہ میں. بسم اللہ. سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلیا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، تیری جرات پہ حیران ہو گئے سب آسمان والے، سلام مصطفیٰ کی روشنی یا سیدہ زینب، سلام مصطفیٰ کی روشنی یا سیدہ زینب، تیرے بچوں کے خون سے لہلہایا ہے چمن دی کا، سلام طاہرہ بنت علی یا سیدہ زینب، سلام طاہرہ بنت علی یا سیدہ زینب، تیرے خطبوں سے اہل شام پر لرزا ہوا سلام راہ حق پہ تو چلی یا سیدہ زینب، سلام راہ حق پہ تو چلی یا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلیا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.